بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنا سر کھول دیا تو ناظرین، اگر کوئی پوچھے کہ مثالی بیوی کیسی ہونی چاہیے تو ان کو حضرت خدیجہ کی سیرت بیان کرنا تو وہ سمجھ جائے گا کہ مثالی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح ہونی چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ام المومنین ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی کہ اس نے ہر تکلیف میں آپ کا ساتھ دیا، ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر میں اتنا سکون اور اطمینان ملتا کہ آپ دنوں دنوں تک یہاں پر ہی رہتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیف سرور حاصل ہوتا کہ آپ کو دنیا اور اللہ کی دنیا کی کچھ خبر نہ رہتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکثر خوراک اور کھانا وغیرہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور آپ کے نورانی اور عرفانی مشاغل کو دیکھ کر نہ صرف مسرت کا اظہار فرماتے بلکہ ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی اشد الحب اللہ کا جذبہ موزن ہو جاتا۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اظہار محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی سخت پہاڑی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا کا سامان لے کر جاتی۔ یہ اتنی سخت پہاڑی ہے کہ اس پر مردوں کے لیے چڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، اور حضرت خدیجہ عورت ہو کے اور عمر سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پہاڑی پر چڑھتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے، اس میں سالن اور کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے سلام پہنچائیے اور میری طرف سے بھی سلام پہنچائیے، اور ان کو خوشخبری سنائیے، جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے ایک گھر کی جس میں نہ شور و شگب ہوگا اور نہ ہی کوئی زحمت مشقت ہوگا۔ یعنی جبرائیل کی آمد اس وقت ہوئی تھی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ معلوم ہوا یہ واقعہ غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام کی پہلی آمد کے بعد کا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ کی سب سے زیادہ دولت مند اور بڑی خاتون ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان گھر پر تیار کر کے مکہ سے 2.5 میل پیدل سفر کرنا، بلکہ غار حرا کی بلندی تک چڑھنا اس قدر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ یہ عمل خلوص دل سے تھا، اس لیے پروردگار عالم جبریل امین کے سلام پہنچتے ہیں۔ یہ خدیجہ وہ بیوی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہامتے کامتے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھ پر جلدی سے کمبل ڈال دو۔ حضرت خدیجہ محترمہ نے آپ کو کپڑا اڑا دیا اور آپ لیٹ گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کپ کپی دور ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے خدیجہ، مجھے خوف ہے کہ میں کسی آفت میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا تمام واقعہ سنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ آپ غم نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا اور کوئی مصیبت آپ پر نازل نہیں کرے گا۔ آپ تو اپنے اقربا سے عمدہ سلوک کرتے ہیں، عزیزوں کو خوش رکھتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں، مہمانوں کی توازیہ کرتے ہیں، بے کسوں کے ساتھی ہیں، مسکینوں کے غم خوار ہیں، اور ساری مخلوق سے نیکی کرتے ہیں، خوش خلق اور پاک باز ہیں۔ اور جس انسان کا کردار اتنا بلند اور جس کی صفات ایسی محمودہ ہو تو اللہ تعالیٰ نہ اس کو رسوا کرتا ہے اور نہ کوئی گزند پہنچنے دیتا ہے۔ آپ اطمینان رکھیں اور فکر و غم کو قریب نہ آنے دیجیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایسے الفاظ بولے اور آپ کی ایسی تعریف کی
جس سے آپ کو تسلی ہوئی اور دل میں سکون پیدا ہوا۔ یہی مثالی بیوی کی نشانی ہے۔ جب بھی شوہر پر پریشانی ہو تو بیوی اس کو تسلی دے اور اس کا غم کم کر دے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابتدائی وحی کے زمانے میں اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی لے کر آتا ہے وہ فرشتہ ہی ہے یا شیطان وغیرہ تو نہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں تو کیا آپ مجھے اس سے آگاہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، جب بھی جبریل علیہ السلام آئیں تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آگاہ کیا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آ گئے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میری بائیں ران پر بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اب آپ کو جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ میری دائیں ران پر بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ جب آپ کو جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں مجھے جبرائیل نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ میری گود میں بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا چہرہ کھول دیا اور اپنا دوپٹہ گرا دیا اور سر کھول دیا۔ پھر پوچھا کہ اب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اب آپ ثابت قدم رہیے اور خوش ہو جائیے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کا فرشتہ ہے، شیطان نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جس جگہ پر عورت کا سر کھلا ہوا ہو تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر حضرت خدیجہ بنت خولید ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر ایسا رشک نہیں آیا جیسا کہ خدیجہ پر آیا۔ حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے تھے اور بکثرت ان کا ذکر فرماتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ بکری ذبح فرماتے، پھر اس میں سے حصے بنا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میل جول اور محبت رکھنے والوں کے ہاں بیچتے۔ بس اوقات میں کہتے تھے کہ دنیا میں بس خدیجہ ہی ایک عورت تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی اور ان سے میری اولاد ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حالہ بن حویل بن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حضرت خدیجہ کا اجازت طلب کرنا سمجھ کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید خدیجہ آ گئی یا آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد آ گئی تو کچھ لرزہ بدنام سے ہو گئے۔ پھر فرمایا، خدایا یہ تو حالہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے رشک ہوا، بس میں عرض گزار ہوں کہ آپ قریش کی ایک سرخ رخسار والی بڑھیا کو اتنا یاد فرماتے رہتے ہیں جنہیں فوت ہوئے بھی ایک زمانہ بیت گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا نہیں فرما دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔